قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس من عملہن فی یوم کتبہ اللہ من اہل الجنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 5 کام ایسے ہیں جو شخص ایک دن میں اکٹھے یہ 5 کام کر لے، کتبہ اللہ من اہل الجنہ، اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا۔ اپنی اپنی جگہ پہ یہ سارے کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں بذات خود بہت بڑی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو یہ توفیق بخشے کہ وہ ایک ہی دن میں صبح سے لے کے شام تک یہ سارے کام کر لے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنا دے گا، جنت اس کے لیے لکھ دے گا۔ وہ 5 کام کیا ہیں؟ پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضا، کہ جس بندے نے کسی بیمار کی تیمارداری کی، کوئی شخص بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر پہنچا، یہ خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ اس کام میں رہتا ہے، گھنٹے لگتے ہیں، 2 گھنٹے لگتے ہیں، 4 لگتے ہیں، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی رحمت کے اندر یا اللہ کی جنت کے اندر جو ہے وہ سیر کر رہا ہے، اور جنت کے پھول چننے کے مترادف ہے جب تک وہ اس کام کے اندر رہتا ہے۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہد جنازۃً، اگر بیمار کی تیمارداری کے ساتھ ساتھ وہ کسی جنازے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نماز جنازہ کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو اسے 1 قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو دفن کر کے مسلمان بھائی کو واپس آئے اسے 2 قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پوچھنے پہ بتایا گیا کہ قیراط جو ہے یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یہ اس وقت ان نیکیوں کا اندازہ ہوگا جب ذرہ جو ہے وہ بھی تلے گا، یعنی ذرہ جو آپ کو روشن دان سے دھوپ کے اندر نظر آنے والے ذرات ہیں ان کا بھی وزن ہوگا قیامت والے دن۔ اتنی یونیک مشین ہوگی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وزن کرے۔ اس دن احد پہاڑ کے برابر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب یا نیکیاں جنازے کے ساتھ شامل ہونے والے کو ملیں گے۔ تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصام یومن، اور اس نے ایک دن کا روزہ بھی رکھا، یعنی اس دن وہ بیمار کی تیمارداری بھی اس نے کی، جنازے کے اندر بھی شامل ہوا، اور اللہ رب العزت کے لیے اس نے روزہ بھی رکھا، یعنی اس دن اس کی روزے کی حالت بھی تھی۔ اور چوتھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراح الی الجمعۃ، جمعے کی نماز کے لیے بھی وہ گیا۔ اب ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعے والے دن کا اکیلا روزہ رکھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص اکیلا جمعے کا روزہ رکھے، تو بعض روایات کے اندر یہ صراحت ہے کہ جمعے والے دن اس کا روزے کی موافقت ہو گئی۔ موافقت کا روزہ جو ہے وہ رمضان کے روزے بھی موافقت کے روزے ہوتے ہیں، یا ایک انسان اس نے کوئی نظر مانی تھی وہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، یا عرفے کا دن آ گیا جمعے والے دن، یا اس طرح کی کوئی موافقت کی گھڑی جو ہے وہ آ گئی جس میں روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز تھا، تو جمعے والے دن فرمایا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی گیا۔ 4 کام ہو گئے، اور 5واں کام اس دن اس نے کوئی غلام آزاد کیا، وَآتَقَ رَقَبَةً، کسی غلام کو آزاد کیا، کسی جان کو آزاد کیا۔ یہ 5 عمل اگر کوئی انسان ایک ہی دن میں کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ یہ توفیق دے کہ کسی ایک دن کے اندر یہ سارے کام جو ہے وہ ہم اکٹھے کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق بن سکیں۔